السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں تمہارے اس رب کی جانب سے اور اس رب کے حوالے سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو بڑا کریم ہے۔ اللہ پاک متنبہ کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے اور انسان کو اپنی رحمت اور اپنے کرم کی جانب دعوت دیتے ہوئے، وہ انسان جو دنیا اور دنیاوی معاملات میں پڑھ کے اللہ کو فراموش کر بیٹھیں، وہ انسان جو اللہ رب العزت کو بھول کر اپنی امیدوں کا مرکز کسی اور کو بنا لیں، وہ انسان جو مال و منال، جاہ و منصب، عزت و شہرت کی آرزو میں ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کریں، اللہ انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں تمہارے کرم والے رب کے حوالے سے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اگر انسان کا لغوی معنی ہم دیکھیں، جو لغت اور ڈکشنری کے انوسار ہمیں انسان کا معنی ملتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان کا جو روٹ ورڈ ہے جس سے انسان بنا ہے وہ نسیان ہے، اور نسیان کا معنی ایک قول کے مطابق، ایک قول یہ ہے کہ یہ انس سے ماخوذ ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ نسیان سے ماخوذ ہے۔ تو اگر اسے ہم نسیان سے ماخوذ مانیں، اور نسیان کا معنی ہوتا ہے بھولنا، اور پھر اس معنی کے حوالے سے اس آیت کریمہ کے مفہوم کو دیکھیں، تو اس آیت کریمہ کا مطلب ہوگا یا ایہا الانسان، اے بھولنے والے، اے او جو مجھے بھول چکا ہے، میری رحمتوں کو فراموش کر چکا ہے، میرے کرم کو بھول چکا ہے، میرے فضل کو فراموش کر چکا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھاتا پھر رہا ہے، کس کس کی بارگاہوں میں سروں کو جھکاتا پھر رہا ہے، اور اپنی عزت نفس کو نیلام کرتا ہوا پھر رہا ہے۔ تمہارا سر تو اس قابل تھا کہ میری بارگاہ میں جھکے، جہاں پہ جھکنے سے تمہیں عزت ملتی ہے۔ دوسروں کی بارگاہ میں جھکنے سے ذلت انسان کا مقدر ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الانسان، اے بھولنے والے، ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے تمہارے کرم والے رب کے حوالے سے۔ اس حوالے سے امام ابو وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیں یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے روز اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ اے ابو وراق، کس چیز نے تمہیں میری جانب سے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو فرماتے ہیں میں عرض کروں گا کہ مولا تیرے کرم نے مجھے دھوکے میں ڈال رکھا، تو اتنا کریم ہے کہ تیرے کرم ہی نے مجھے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ رسالہ قشیریہ میں نے کہیں پڑھا تھا ایک بار، ایک اللہ کے ولی کا قول کہ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ جو کفر و شرک کرے گا میں اس کی مغفرت کبھی نہیں کروں گا، میں
اسے کبھی معاف نہیں کروں گا جو میرے ساتھ کفر کرے گا، میرے ساتھ شرک کرے گا، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے جس کو چاہوں گا معاف فرما دوں گا۔ تو اس ولی کا قول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ میں کفر و شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دوں گا، قسم خدا کی کوئی گناہ نہیں کرتا۔ کہ جیسے سب کفر و شرک سے ڈرتے ہیں، کوئی کفر کے قریب نہیں جاتا، شرک کے قریب نہیں جاتا، اگر مولا نے فرما دیا ہوتا کہ میں گناہ بھی نہیں بخشوں گا تو قسم خدا کی کوئی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ قاضی عیاض مالکی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے میرے رب نے پوچھ لیا کہ مولا، کہ اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ عیاض آخر تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو ان کا بھی وہی قول ہے جو امام ابو وراق کا قول ہے کہ مولا تمہاری ڈھیل، تمہارے کرم اور تمہاری عنایتوں نے مجھے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، کہ ہمیں یقین ہے تھا کہ تو بڑا کریم ہے، تو بخش دے گا۔ اس حوالے سے ہمیں ایک شخص کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے امیر معاویہ سے بڑا بغض ہے۔ اس نے یہ بات کہی ایک بزرگ کے سامنے کہ مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان سے بڑا بغض ہے۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کیوں؟ آخر کیوں تمہیں ان سے بغض ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جانتے ہوئے کہ علی حق پہ ہیں، وہ پھر بھی ان کے مقابلے میں آئے۔ وہ جان رہے تھے میں غلط ہوں، خطا پہ ہوں، اور ہر قسم کی سازشیں کی، ہر قسم کی چالیں چلی خلافت کو ہتھیانے کے لیے، تو اسی وجہ سے میں ان سے بغض کرتا ہوں اور دشمنی رکھتا ہوں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو بزرگ جواب دیتے ہیں کہ امیر معاویہ کا رب بھی بڑا کریم ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب بھی بڑا کریم ہے، اور جو ان کا مقابل تھا وہ بھی بڑا رحیم و کریم ہے، تو بیچ میں تو کہاں سے جگہ پا سکتا ہے؟ اللہ بھی کریم، علی بھی کریم، تو بیچ میں کہاں سے جگہ پا سکتا ہے؟ ایک شخص، ایک اعرابی، سنیے گا، ایک اعرابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے یہ عرض کیا کہ میں کشتی لڑنا چاہتا ہوں، کوئی ہے کشتی لڑنے والا؟ تو حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے، میں تم سے کشتی لڑوں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ امیر معاویہ جس کے ساتھ بھی لڑے گا کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا، غالب ہی رہے گا۔ جنگ صفین ہوئی اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا معاملہ ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب اس حدیث کی خبر پہنچی کہ امیر معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ قسم خدا کی اگر یہ حدیث میرے ذہن میں پہلے آ جاتی یا مجھے خبر آ جاتی اس حدیث کی تو میں امیر معاویہ سے کبھی مقابلہ نہیں کرتا۔ تو بڑے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے بیچ جو بھی ہوئے معاملات، مشاجرات، ان میں پڑنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ تو اس بزرگ نے جواب دیا اس شخص کو کہ اللہ بھی کریم ہے، علی بھی کریم ہے، تو بیچ میں تو کہاں سے آ جائے گا؟ یا ایھا الانسان، اے بھولنے والے، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں تمہارے کرم والے رب کے حوالے سے دھوکے میں مبتلا کر رکھا؟ اس کے بعد اللہ پاک آگے کی آیات میں اپنے کچھ فضل اور اپنی کچھ عنایتوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔
اللہ نے فرمایا میں کریم ہوں، اس کے بعد اپنے کرم کی کچھ جھلکیاں دکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلقک، میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ میرا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں عدم سے وجود میں لایا۔ یہ تمہارے مقام، تمہارے مناصب، تمہاری عزت، تمہاری دولت، تمہاری شہرت، تمہارے آوان و انصار کی جمعیت، اور یہ تمہارا ایک زمانے میں تمہاری عزت کا شہرہ ہونا، چار دانگ عالم میں ڈنکا بجنا، یہ تمام چیزیں کب ہوئی؟ جب میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اگر میں تمہیں پیدا ہی نہیں کرتا تو پھر یہ چیزیں کہاں اور تم کہاں؟ الذی خلقک، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ بتا تو صحیح، کیا تمہارا ہمارے اوپر کوئی احسان تھا؟ کیا تو نے کوئی ہم پر احسان کیا تھا کہ ہم پر واجب تھا تمہارے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کہ ہم تمہیں پیدا ہی کریں؟ اگر پیدا نہ کرتے تو ہمارا کیا جاتا؟ ہماری خدائی میں تو کوئی فرق نہیں آتا نا، ہمارے مقام و منصب میں تو کوئی کمی نہیں آ جاتی، ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آ جاتی۔ اور تمہیں پیدا کیا اور اس کے بعد بھی تم بھولے ہی بیٹھے ہو۔ تو اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا کوئی احسان نہیں تھا ہمارے اوپر، یہ ہمارا وہ سب سے بڑا اور پہلا کرم ہے جو ہم نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا الذی خلقک، پیدا کیا اور تمہارے اندر کوئی عیب نہیں رکھا، کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ فرماتا ہے فسواک، تمہارے اعضاء درست کیے، تمہیں 2 ہاتھ دیا، 2 پاؤں دیے، تمہارے بدن کو صحیح و سالم رکھا، طاقت و قوت عطا کی، تمہاری عقل کو صحیح و سالم رکھا، سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا کی۔ کیا تمہارا ہمارے اوپر کوئی احسان تھا؟ اگر ہم چاہتے تو تمہیں 2 آنکھ نہ دے کے 1 آنکھ دے دیتے، 2 ہاتھ نہ دے کے 1 ہاتھ دیتے، یا دونوں ہاتھ تمہیں نہ دیتے، لولا پیدا کر دیتے، لنگڑا پیدا کر دیتے، ہمارا کیا جاتا؟ تو ہم نے فسواک، پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تمہارے اعضاء کو صحیح و سالم بنائے، یہ ہمارا دوسرا کرم ہے۔ اس کے بعد فرمایا فعدلک، پھر تمہارے اعضاء کی مناسب ترتیب رکھی۔ ایک تو اعضاء کو درست پیدا کیا، صحیح و سالم پیدا کیا، اور اس کے بعد اعضاء کو ہموار کیا، درستگی کے ساتھ پیدا کیا۔ جو اللہ پاک نے ہمارے اعضاء کی ترتیب رکھی ہے، اس کے حوالے سے میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ترتیب میں اس کی کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، ہم نے تمہیں جو شکل دینا چاہی وہ شکل دے دی، حسین و جمیل بنایا، خوبصورت بنایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے وہ کرم ہیں جو ہمیں کسی احسان کے بدلے عطا نہیں ہوئے، ہم اس کے حقدار نہیں تھے، کسی اپنے سابقہ عمل کی وجہ سے یا سابقہ نیکی کی وجہ سے یا سابقہ احسانات کی وجہ سے، یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں پیدا کیا، صحیح و سالم پیدا کیا، اعضاء کو مرتب کیے اور خوبصورت بنایا، اور اس کے بعد پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہر گھڑی ہمارے وجود کی حفاظت کرتا ہے، ہر گھڑی، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے وجود کی بقا میں ہم اس کے کرم کے محتاج ہیں۔ ذرا غور تو کر لیں کہ یہ سانس جو ہم اندر لیتے ہیں، اگر ہم اندر نہ لے سکیں تو 1 منٹ میں ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اور جو سانس اندر گئی پھر اگر اسے باہر نہ لا سکیں پھر بھی ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر سانس نہ لے سکیں تو بھی ہمارا وجود فنا، اگر اندر کی سانس باہر نہ کر سکیں تو بھی ہمارا وجود فنا۔ گویا اللہ نے ہمیں پیدا کیا
اس کے بعد ہر سانس پہ ہمارے وجود کی حفاظت کرتا ہے، ہر سانس پہ۔ یہ وہ کرم ہے کہ اگر ہم پوری زندگی رب کا ذکر کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں، پھر بھی کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کے کرم کا حق ادا کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کا یہ بھی ایک کرم ہے کہ اس نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کیا، حضور کچھ لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں اور آپ کے شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ اور سازشیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو ہر قسم کی آفات، بلیات اور مصائب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو آفتیں اس کی جانب بڑھتی ہیں، جو مصیبتیں بڑھتی ہیں، اگر وہ آفتیں اس کی تقدیر میں نہیں ہیں تو وہ ملائکہ اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر وہ آفتیں اس شخص کا مقدر ہیں تو پھر یہ ملائکہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ موت ایک پختہ ڈھال ہے۔ یہ کتنا عظیم قول ہے، اس کے اندر کتنے معانی، مفاہیم اور مطالب پوشیدہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمیں نہ ڈراؤ کہ کون سازشیں کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہماری حفاظت کرنے والی تو ہماری موت ہی ہے، کیونکہ اس کو اسی وقت آنا ہے جس گھڑی اللہ نے جس گھڑی کو ہماری موت کے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی ہمیں مارنا چاہے تو یہ موت خود ہماری رکشا کرے گی۔ موت ایک پختہ ڈھال ہے جو اللہ پاک نے وقت متعین کر رکھا ہے، اسی وقت پہ آنی ہے۔ اس سے پہلے اگر موت کسی شکل و صورت میں آنا چاہے تو وہی ہماری موت جو مقدر میں ہے ہماری حفاظت کرے گی، کہ ہمارے آنے کا تو ابھی سمے ہے، ابھی کہاں چلے آ رہے ہو۔ تو بے شک موت ایک پختہ ڈھال ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے آگے اور پیچھے دونوں جانب فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اگر کوئی ایسی مصیبت آئے جو اس بندے کی تقدیر میں نہ ہو تو حفاظت کرتے ہیں، اور اگر وہ مصیبتیں بندے کا مقدر ہوں تو پھر ملائکہ ان کا راستہ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں وجود عطا کیا، وجود کے بعد ہمارے وجود کی حفاظت کی، ہمارے وجود کو بقا عطا کیا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ رسالہ قشیریہ میں میں نے پڑھا کہیں پر کہ ایک اللہ کے ولی کہیں راستے میں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کچھوا ہے، ایک کچھوا ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ ایک جانب دوڑا جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے ایک جانب۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ اتنی تیزی کے ساتھ جا کہاں رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ کچھوا چلتے چلتے ایک ندی کے پاس پہنچا، ایک ندی کے پاس پہنچا، وہاں پر ایک سانپ تھا، سانپ نہیں بلکہ ایک بچھو تھا، غالباً ایک بچھو تھا، اور وہ بچھو وہیں پہ کھڑا تھا ندی کے اس پار، اور وہ فراق میں تھا کہ کسی طرح وہ ندی پار کر لے۔ تو یہ کچھوا وہاں پہ پہنچتا ہے، وہ بچھو اس کچھوے کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتا ہے اور پھر اس کچھوے کے سہارے ندی سے پار اتر جاتا ہے، اور پھر وہ کچھوا اسے ندی کے پار لے کر اور پھر کچھ دور جاتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ کہاں جا رہی ہیں ان کی جوڑیاں، کہ پہلے تو آیا پھر پیٹھ پہ سوار کرایا پھر کہاں لے کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب کچھ دور پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص
ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، گہری نیند میں ہے، گہری نیند میں ہے، اور ایک سانپ ہے جو اس شخص پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اسے ڈسنا چاہتا ہے۔ یہ بچھو وہاں پہ پہنچتا ہے اور جا کے اچانک اسے ڈنک مارتا ہے، اس کے زہر کی تاب نہ لا کر کے وہ سانپ مر جاتا ہے۔ وہ سانپ اس انسان کو کاٹنے والا تھا، اسے ڈسنے والا تھا، مگر اللہ پاک نے کیسا انتظام کیا اس کی حفاظت کا کہ پہلے ایک کچھوا کو بھیجا، ایک بچھو کو اس کی پیٹھ پہ سوار کرایا، اور پھر وہ کچھوا اسے ندی پار کراتا ہے، پھر لے جا کے اس سانپ سے اس سوئے ہوئے شخص کی اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے۔ کس کس شکل میں کہاں کہاں اللہ ہمارے وجود کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم سوئے رہتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی کتنے زہریلے کیڑے مکوڑے ہیں جو اگر ہمارے کان کے اندر گھس جائیں تو ہمارے وجود کے لالے پڑ جائیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے جب ہم نیند کی حالت میں ہوں تو، کہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا آس پاس کا، کوئی خبر نہیں ہوتی۔ کون ہماری حفاظت کرتا ہے؟ کون ہمیں ہر قسم کی آفتوں سے بچاتا ہے، زہریلے کیڑوں مکوڑوں سے بچاتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں وجود عطا کیا، اور پھر اس کے بعد ہر آن ہر لمحہ ہمارے وجود کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے بھولنے والے، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں تمہارے کرم والے رب کے حوالے سے دھوکے مبتلا کر رکھا ہے؟ وہ بڑا کریم ہے، بھول بیٹھے ہو، آؤ اس کی رحمتوں کی جانب، اس کے کرم کی جانب، وہ بڑا کریم ہے، تمہاری تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے گا اور تمہیں اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لے گا۔ ایک شخص تھا جس نے کئی سال رب کی نافرمانی کی، گناہ میں گزارے، کئی سال، پھر اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے توبہ کی، اس نے توبہ کی، اور پھر توبہ کرنے کے بعد کچھ سالوں تک وہ اپنی توبہ پہ قائم رہا، رب کی فرما برداری کرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، لیکن پھر نفس اور شیطان اس پر حاوی ہو گئے، اور پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، پھر کئی سال تک گناہوں میں مبتلا رہا۔ پھر جب اس کے دل میں ندامت جاگی، شرمندگی جاگی، تو وہ شخص پہنچا بیت اللہ، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور رو رو کر رب سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ مولا میں بڑا ناشکرا ہوں، میں بڑا نافرمان ہوں، گنہگار ہوں، میں نے تجھ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ توبہ کیا ہے؟ ایک اللہ سے کیا ہوا عہد ہی تو ہے کہ مولا آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، تو مولا میں بڑا گنہگار اور خطاکار ہوں کہ ہم نے تجھ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ تو آواز آتی ہے، کوئی منادی ندا کرتا ہے کہ میرے بندے، تو ہم سے دور تھا، ہمیں بھولے بیٹھے تھا، تو نے ہماری رحمتوں کو آواز دی، ہماری رحمتوں نے لبیک کہا، تم ہمارے قریب آئے، ہم نے تمہیں قبول کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتے ہوئے ایک بار یا ربی کہتا ہے تو اللہ کی رحمت 70 بار جواب دیتے ہوئے کہتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو آواز آتی ہے کہ میرے بندے تو ہم سے دور تھا، گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، تو پلٹ کر آیا، ہم نے تمہیں قبول کر لیا، پھر تم ہم سے دور چلے گئے، ہم نے تمہیں مہلت دی، ہم نے تمہیں مہلت دی، اب پھر اگر تم ہماری جانب پلٹ کر آؤ گے تو ہم پھر تمہیں قبول کر لیں گے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں آقا، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو یاد رکھیں، اس کی رحمتوں کو یاد رکھیں، اس کے فضل و کرم کو یاد رکھیں۔ ماہ رمضان المبارک ہمارے بیچ آنے والا ہے، جس پورے مہینے اللہ کی رحمتیں ہمیں آواز دیتی ہیں، پکارتی ہیں، اللہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیار رکھیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اس مبارک مہینے میں اپنے رب کی رحمتوں میں سے زیادہ حصہ لوٹنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.